السلام علیکم ناظرین، میں ہوں محمد حامد۔ آپ خزینہ علم دیکھ رہے ہیں۔ آج جس کتاب کا تعارف پیش کر رہا ہوں اس کا عنوان ہے جوامع الحکایات ولوامع الروایات۔ فارسی زبان و ادب کی نادر کتاب کی تالیف محمد عوفی نے 630 ہجری کے قریب قلم بند کی اور 1363 ہجری میں تصحیح اور مختصر حواشی کے ساتھ جعفر شعار نے اسے شائع کیا اور اس کا اردو ترجمہ اختر شیرانی نے کی ہے۔ انجمن ترقی اردو ہند دہلی نے 1943 میں شائع کیا۔ اس کتاب کی 3 خصوصیتیں اسے اس قسم کی دوسری ادبی مساعی سے ممریز کرتی ہیں۔ اول یہ کہ حکایتوں کا بیشتر حصہ تاریخی رنگ کا حامل ہے۔ دوسری یہ کہ موضوعوں کی کثرت اور رنگا رنگی نظر آتی ہے۔ تیسری یہ کہ دوسری ہم رنگ کتابوں کے مقابلے میں اس کی حکایتوں کی تعداد بہت زیادہ ہے، چنانچہ اس کی 4 جلدیں 100 ابواب پر منقسم اور 2113 حکایتوں پر مشتمل ہے۔ یہ فارسی زبان و ادب کی اس نادر اور اہم کتابوں میں سے ہے جو اپنی افادی حیثیت اور موضوعی خصوصیات کے بنا پر لازوال شہرت اور مقبولیت حاصل کرنے کی حقدار ہیں۔ دراصل یہ کتاب مذہبی اور اخلاقی روایتوں اور فارسی لطافت کا مجموعہ ہے۔ خصوصاً اس میں 7ویں صدی ہجری کے واقعات و روایاتیں بکثرت موجود ہیں۔ نیز معاصر دنیا اسلام اور بالخصوص ایران کی تاریخ و تمدنی حالات بھی ذکر کیے گئے ہیں۔ انہی مذکورہ خصوصیات کی بنا پر یہ کتاب بعد میں آنے والے تمام مصنفین کا مقبول ماخذ رہا ہے۔ یہ کتاب 4 حصوں اور 100 ابواب پر مشتمل ہے۔ حصہ اول میں ابتدائے آفرینش سے خلافت عباسیہ کے دور تک پیش آنے والے اہم تاریخی واقعات بیان کیے گئے ہیں۔ فارسی ادب میں بیان کردہ قصوں اور حکایات کی بجائے مصنف نے تاریخی واقعات کو مؤثر و نصیحت آموز اسلوب میں حکایات کی شکل میں بیان کیا ہے۔ اس کتاب کے متعدد قلمی نسخے مختلف کتب خانوں میں موجود ہیں۔ اس کتاب کا قدیم ترین نسخہ پیرس کے قومی کتب خانے میں موجود ہے، جو کتاب کے سن تالیف کے محض 80 سال بعد تبریز میں لکھا گیا تھا۔ اس طرح اس کتب خانے میں 717 ہجری میں کتابت شدہ نسخہ بھی موجود ہے۔ اس کتاب کے 4 جلدیں ہیں اور کئی ابواب ہیں۔ ہر باب کو ایک عنوان کے تحت حکایات کو مرتب کیا گیا ہے۔ مثلاً باب اول در مغفرت آفریدگاہ تعالی، در فصل عدل، در سیر ملوک و معاصر، در لطافت کلمات ملوک سلطنت، در باب سیاست بادشاہان، در توقیات بادشاہان، در فراست ارباب قیاست، در فوائد رائے ہائے ثواب، در کفایت وزرائے حسن رائے ہائے، در مواعظ علماء و حکماء، در جواب ہائے شافی، در لطائف حکایات و قضایات و علماء، در بیان حکایات طبیباں، در لطائف قول موبراں، در لطائف احوال و اقوال، در فضیلت حیا، در فضیلت تواضع، در فضیلت عفو و کرم، در فضیلت حلم و بردباری، در فضیلت ہمت، در فضیلت ادب و ذکر، در فضیلت رحم، در فضیلت توکل، در فضیلت ایثار و سخاوت، در بیان لطف و کرم، در فضیلت شجاعت، در فضیلت صبر، در فضیلت شکر، در فضیلت حزم، در فضیلت زہد، در فضیلت جد و جہد، در فضیلت سکونت نطق، در فضیلت وفاداری وفائے عہد، در اصلاح ذات، امانت داری و فوائد، مکارم اخلاق، در فضیلت اسباب، در ذکر حاسدان، در فوائد کسب، در مذمت دروغ و گفتنی، در مذمت بخل، در مذمت جہل، در مذمت اسراف۔ اس قسم کے اور بہت سارے موضوعات اس میں شامل ہیں۔ ایک حکایت جو دوسری جلد میں 215 صفحے پہ موجود ہیں، جس کا عنوان ہے امام اعظم اور اشرفیوں کا سراغ۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق ایک اور واقعہ ایسا ہے کہ ان کے عید میں ایک شخص کو سفر میں جانا تھا۔ اس کے پاس تھوڑی سی اشرفیاں تھیں، مگر چونکہ کسی پر اعتبار نہ تھا، اس لیے اس نے ان اشرفیوں کو تھیلی میں بند کر کے ایک درخت کے نیچے گاڑ دیا اور خود سفر کو چلا گیا۔
مدت کے بعد پردیس سے آیا تو درخت کے نیچے سے اپنی اشرفیاں نکالنی چاہیں، کھود کر دیکھا تو اشرفیاں غائب تھیں۔ بہت پریشان ہوا اور ملنے والوں سے سارا حال بیان کر کے مشورہ چاہا، مگر کسی نے کوئی تدبیر نہ سجائی۔ آخر ایک شخص کے کہنے سے وہ امام اعظم کی خدمت میں پہنچا۔ آپ نے سارا واقعہ سن کر فرمایا، کل شام کو آنا، میں انشاءاللہ تعالیٰ تمہارے اشرفیوں کا پتہ چلا دوں گا۔ یہ سن کر وہ شخص مطمئن ہو کر اپنے گھر گیا اور امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ ایک طبیب کے پاس پہنچے اور اس سے سوال کیا کہ فلاں درخت کی جڑ کس مرض کے لیے مفید ہوتی ہے۔ طبیب نے ایک مرض کا نام لیا تو امام صاحب نے پوچھا، پچھلے 1.5-2 ماہ کے عرصے میں اس کا کوئی مریض تو آپ کے پاس نہیں آیا جیسے آپ نے اس درخت کی جڑ بتائی ہو؟ طبیب نے نفی میں جواب دیا تو امام صاحب دوسرے طبیبوں کے پاس پہنچے اور سب سے یہی سوالات کرتے رہے۔ آخر ایک طبیب نے معلوم ہوا کہ تقریباً 1 ماہ کا عرصہ گزرا، ایک شخص اس مرض کی شکایت لایا تھا اور میں نے اسے اس درخت کی جڑ استعمال کرنے کو کہا تھا۔ امام اعظم نے اس مریض کا پتہ نشان معلوم کر کے اسے بلایا اور کہا کہ تمہیں فلاں درخت کی جڑ میں جو اشرفیوں کی تیلی ملی ہے وہ ہمارے حوالے کرو۔ پہلے تو اس شخص نے انکار کیا، مگر جب امام اعظم رحمہ اللہ نے سختی کی تو اسے اقرار کرنا پڑا اور اشرفیوں کی تیلی دیتے بنی۔ اب ذکر کرتے ہیں اس کتاب کی تالیف کردہ محمد اوفی کے بارے میں۔ اختر شیرانی نے محمد اوفی کے بارے میں لکھا ہے کہ ان کے مفصل حالات کسی کتاب اور تذکرے میں نہیں ملتے۔ یہ بھی نہیں معلوم کہ ان کا سن پیدائش کیا ہے اور انہوں نے کب وفات پائی۔ ان کا نام محمد اور لقب سدید الدین ہے۔ وہ مشہور صحابی حضرت عبد الرحمن بن عوف کی اولاد میں سے تھے اور اسی نسبت سے اوفی کہلائے۔ بعض مورخین کے مطابق سدید الدین محمد اوفی کے پیدائش 1171 عیسوی بخارا ازبکستان میں ہوئے اور 1242 عیسوی میں 71 سال کی عمر میں دہلی میں وفات پا گئے۔ ناظرین، آپ اس چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کے بٹن کو دبائیں کہ آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے۔ اللہ حافظ۔